پھر شوبدہ، پھر اتنی بڑی کائنات بنانے والا میرا رب، اتنا بڑا آسمان ستارے سب بنانے والا رب، وہ بدبخت ایک شوبدہ دکھاتا ہے، ایک معمولی سا شوبدہ دکھاتا ہے۔ اجاز صاحب یہ تین چیزیں ہیں جس سے لوگ بیچارے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک ہے شوبدے بازی، شوبدے باز ہاتھ کی صفائی سے کوئی دکھاتا ہے، سب لوگوں کا ایمان اس پر آ جاتا ہے، وہ اتنی بڑی کائنات کے مالک سے ہٹ کے اس پر آ گیا۔ دیکھو یار، اس نے چٹکی بجائی، میری جھولی سے تویز نکالی، پیچھے پروگرام میں وہ جو لڑکا تھا میرے ساتھ وہ شوبدے بازی کا جانتا تھا، آپ کو تویز نکال کے دے رہا تھا۔ اب دیکھیں اس نے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا شوبدہ دکھا کر اللہ سے ایمان ختم کر کے اپنے اوپر لے آیا، عقل معاف ہو گئی، معاف ہوگی۔ اچھا یہ ایسا ہے نصر صاحب کہ جو ایمان کمزور ہے اور وہ چراغ جو بجھنے کے قریب ہوتے ہیں ان کو پھونکے بجھا لیتی ہے نا۔ ہاں جی، جہاں ایمان مضبوط ہو اور ایقان ہو، یقین کی کیفیت حاصل ہو، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایسے معاملات میں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک یہ نہیں ہے، نہیں، اصل تو وہ ہے۔ اب دیکھیں تین چیزیں جو جس چیزوں سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جی جی لوگ ایک تو شوبدے بازی سے گمراہ ہوتے کیا فرمایا آپ نے، بڑے بڑے، دوسرا کیمیا گری، کیمیا گری، کیمیا گری اس سے بھی بڑا۔ جی میں آپ کو اپنی ہتھیلی کے اوپر سرسوں جما کر دکھا سکتا ہوں، ناممکنات کو بظاہر ممکن آپ کو میں کہوں اجاز بھائی مجھے مٹی دو، آپ مٹی کہیں سے پکڑ کے ادھر میری تھیلی پہ رکھیں، جی ٹھیک، بولوں اس بھائی کو چلو بھائی ادھر پانی ڈالو، اپنی پاکٹ سے میں ایک تویز نکالتا ہوں، بیج آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بیج کون سا آپ کہیں گے جس اگر جانتے ہیں تو کہیں گے سرسوں کا ہے، جی ٹھیک، اس کو میں مٹھی میں رکھتا ہوں، جی ٹھیک، مٹھی بند کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں ایسے ہی ایسے کچھ نہیں کر رہا، کیمیا ہے، کیمیائی گری ہے یہ۔ اچھا میں نے تھوڑی دیر کے بعد مٹی کھولنی ہے تو اس میں سے سرسوں جمنا شروع ہو جائے گی، پودا نکلنا شروع ہو جائے گا، اللہ، یہ کیمیا گری ہے۔ وہ دیکھنے والا تو گیا نا، دیکھنے والا گیا، پاگل ہو گیا، اوہو، اس نے بولا دیکھو کتنا پہنچا ہے، پیر ہے۔ تیسرے درجے پہ جادوگری ہے، وہ بہت کم ہے۔ اب یہاں پر جی ہم فلاں جگہ گئے، پیر صاحب نے تھوکا، آگ لگ گئی، یہ بھی کیمیا گری ہے۔ یہ انڈوں کا جتنا معاملہ، گھروں سے تویز نکالنے کا جو معاملہ، سب اللہ کی قسم یہ نوسربازی اور یہ دھوکہ، ایک دکھی آپ کے پاس آیا، آپ اس کو دھوکے بازی سے اپنا گرویدہ بنا رہے ہیں۔ وہ جو اس کے ساتھ جن آیا، شیطان آیا، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے بھی بڑا خبیث ہے۔ اب وہ جو اس کے منہ سے بات نکلے گی وہ کرے گا۔ اب جو وہ پیر صاحب نے بات کہہ دی نا کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا، اس جن نے فرض کر لی کہ اب میں نے اس کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اس نے کہہ دیا میرا ساتھی ہے یہ۔ دیکھیں نا، ایک صحابی پہنچتا ہے، ایک صحابی کے پوتے کا پتہ چلتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ وہ شام میں ہیں۔ جی، اب وہ سفر کی صحبتیں سہتے ہوئے شام پہنچے۔ سفر کون سے آسان تھے، ہاں جی، بہت مشکل۔ تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان ایک گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس نے ایسے اپنا چوگے کا جھولی ایسے کی ہوئی ہے۔ جی جی، تو انہوں نے اس کے کھڑے ہو کر پوچھا بھائی یار تیری جھولی میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ اس نے بولا میں اس کو ذرا چکر دے رہا ہوں کہ تیرا چارہ اس میں ذرا رک جائے گا یہ۔ اچھا، اس نے تعارف جب کرایا تو اس نے بولا میں تو تیرے پاس اس لیے آیا تھا کہ تو فلاں صحابی کا پوتا ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ تو اس نے بولا تیری بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی، میں تو تجھ سے حدیثیں پوچھنے آیا تھا، تو جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، جانور سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ہاں جی۔ اب اجاز بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو ایک بیچارہ آیا مصیبت زدہ، میں اس کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے پہلے اس سے چکر بازی کر رہا ہوں، اس کو جھوٹ موٹ کہہ رہا ہوں، اس کے جو شیاطین ہیں وہ تو میرے پکے دوست بن گئے، چاہے مجھے نظر آئیں یا نہ آئیں۔ اب وہ جو میرے منہ سے بات نکلے گی وہ پورا کریں گے، وہ بولے گا نا آج دیکھ لینا تمہارے رات گھر میں کیا ہوتا ہے، اچھا وہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ پیر صاحب کی بددعا لگا، کچھ انہونیاں وہاں پر ہو ہاں رہی جی، ہیں، خرابیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں، کیونکہ شیطان عدو مبین ہے، یہ دشمن ہے، یہ تمہیں بیماریاں بھی لگاتا ہے، یہ مس بھی کر کے یہ تمہارے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک، یہ تمہارے گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، تمہارے گھروں میں تمہارے فساد وپا کرتے ہیں،
تمہارے معاملات میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اللہ نے اس کو قوت دی ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ پھر اس سے بچنے کا جو ہمیں طریقہ بتا کر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب تک ان کو فالو نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اوپر رحمت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أجرنا من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔